نادانی کی باتیں مت کیا کرو. تیری نظر میں تو یہ بچہ صرف رسول کا نواسا ہے. سنا پورا اہل اسلام, تیری نظر میں تو یہ بچہ صرف رسول کا نواسا ہے, حسن کا بھائی ہے, علی کا لخت جگر ہے, حضور کا نور نظر ہے, خاندان بنی ہاشم کا چاند ہے. مگر میری نگاہوں سے دیکھ تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ اس بچے کی قدر و منزلت پیشے پروردگار کیا ہے. یہی بچہ وہ بچہ ہے جو کعبے کا تقدس ہے, جو میرے حبیب کے نام کا رکھوالا ہے. یہی بچہ وہ بچہ ہے جو نعرے کی بلندی پر میرے ذکر کو باقی رکھے گا. یہی بچہ وہ بچہ ہے کہ وہ دور ہوگا کہ جو فرعون کا کلب, نمرود کی ذہنیت, شداد کی دولت, ابلیس کی مکاری سمٹ کر بام عروج پر آئے گی تو یزید کا نطفہ نجف وجود میں آئے گا. اور جب ہاشمیت آئے تطہیر کا سہارا کر کے ابھرے گی تو حق حسینیت کا خنجر ضرور پہن کے یزید کے سامنے آ جائے گا اور قتل یزیدیت کو مسبان کر دے گا, باطل کو ذلیل و خوار کر دے گا. اس وقت میں وعدہ کروں گا, حسین تجھے میرے ذکر کو اتنی بلندی دی, اب میرا وعدہ ہے تجھ سے, جتنا میرا نام اتنا تیرا نام, جتنا میرے گھر اتنا تیرے گھر. جتنا میرا نام اتنا تیرا نام, جتنا میرا ذکر اتنا تیرا ذکر, جتنے میرے گھر اتنے تیرے گھر. نہیں, میرے نام پر بھی کھائیں گے, تیرے نام پر بھی کھائیں گے, میں فرق کر دوں گا. میرے نام پر ایک مہینہ کھائیں گے, تیرے نام پر سال بھر کھائیں گے. جو اب تک خاموش رہ گیا اس کے لیے جملہ دے رہا ہوں. اللہ نے وعدہ کیا, حسین تیرے ذکر کو میں اپنی لامحدود قوتوں کے ساتھ قائم و دائم رکھوں گا. تو اب میں طے کرتا ہوں, جن کی زبان سے اللہ اللہ نہیں نکلے گا ان کی زبان سے بھی اگر میں نے حسین حسین جن کی زبان سے اللہ اللہ نہیں نکلے گا ان کی زبان سے بھی اگر حسین حسین نہ کہلوایا تو میں خدا کیسا. پڑھوائیے کسی ہندو سے لا الہ الا اللہ, مگر یا حسین کہلوائیے, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کہے گا. آپ تو اسی بنگال میں اسی کلکتہ میں رہتے ہیں, عاشور کو جو جلوس ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں بنگالی ہندو عورتیں ہوتی ہیں جو آقا حسین کو کس انداز میں خراج عقیدت پیش کرتی ہے. حسین سب کے ہیں اور سب حسین کے ہیں, حسین سب کے ہیں اور سب حسین کے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی نے ایک عجیب انداز کی قربانی پیش کی. دنیا میں قربانیاں بہت سی ہوئی مگر جو مقبولیت اس قربانی کو ملی کسی کو نہیں ملی. وجہ کیا تھی؟ حسین نے فتح اور شکست کے معیار کو بدل دیا. اب تک کے سر کاٹنا فتح تھی, حسین نے سر کٹوا کے فتح حاصل کی. اور ظلمت اتنی, اندھیرا اتنا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دے رہا تھا. ذہن انسانی کتنا مست ہو گیا تھا, ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے رہا تھا. یزید اور حسین کا ہاتھ مانگ رہے, حسین کا ہاتھ مانگ رہا اور وہ بھی یزید. اتنی ظلمت, اتنا اندھیرا, کوئی بولنے والا نہیں. حسین نے کہا یہ میرا ہاتھ مانگتا ہے, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس میں ایک جملے میں پوری تاریخ ہے. مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میرا ہاتھ مانگا, میرے جملوں کی قدر کر لیجیے
گا تھوڑی دیر کے لیے لکھنؤ سوار ہے مجھ پر. اب امام حسین نے کہا من کیا تھا تم جیسے کی مدد نہیں کر سکتا. میرا ہاتھ دیکھ رہا یہ میرا ہاتھ نہیں ہے, یہ میرے ہاتھ کی لکیروں کو دے, یہ میرے ہاتھ کی لکیریں نہیں ہیں, کرتاس مشیت پر درج کیا ہوا اسلام کا مقدر ہے. میں اپنا ہاتھ دوں گا تو اسلام کا مقدر تیرے حوالے ہو جائے گا. ہاتھ نہیں ملے گا, سر لینا چاہتا ہے لے لے, مگر یہ سر بھی تم جیسا خودسر کے کام نہیں آئے گا, کیونکہ جب یہ سر تم سے جڑا ہوگا اور تیری فوج والے فتح کے شامیانے بجا رہے ہوں گے تو اسی سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی تم نہیں جیتے, ہم جیتے. تم نہیں جیتے, ہماری فتح یابی. یونیورسل پیس کی اپیل کرنی ہے. ساری دنیا سے ہم کہہ رہے ہیں ایک نام پر متحد ہو جاؤ, جو کربلا کا سب سے بڑا معصوم ہے, جو کربلا کی شہادت کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا ہے, جو سب سے بڑا شہید اعظم ہے, جو مسکراہٹوں کا شہنشاہ ہے, جو تبسموں کا بادشاہ ہے, جو معصوموں کا آقا ہے, جو بچوں میں ستارہ ہے, جو حسین کا بیٹا ہے, جس کا نام علی اکبر ہے. آپ نے دیکھا اس طریقے کا انداز کہاں ملے گا کہ جہاں یہ کہا گیا ایک گہوارے والے دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے, دنیا جنگ کی تپش میں جھلس رہی ہے, تو اسے اپنے نام پر امن و امان کا گہوارہ بنا دے. تو جس کسی بھی حق پسند کی نظر حسین کی ذات گرامی کو پڑی ہے وہ حق بولنے سے پیچھے نہیں ہٹا, ہر ایک نے حسین کو سلام کیا, ہر ایک نے حسین کی ذات گرامی کو سلام کیا. بس عزاداروں آپ اسی لیے تو جمع ہوئے ہیں. یہ محرم کیا ہے؟ یہ پروٹیسٹ ہے آتنکواد کے خلاف, یہ پروٹیسٹ ہے ٹیررزم کے خلاف, یہ پروٹیسٹ ہے ان ظالموں کے خلاف جنہوں نے کربلا کے میدان میں زہرا کا گھر اجاڑ دیا. رسول کا دین بچ گیا, محمد عربی کی شریعت رہ گئی, اجڑ گیا تو ابو طالب کا گھر. ہاں لگاؤ, آج اسلام کے رگوں میں جو خون روا دوا ہے وہ ابو طالب کے گھرانے کا خون ہے. کوئی ابو طالب کا پوتا ہے, کوئی ابو طالب کا پر پوتا ہے. 61 ہجری کو ابو سفیان کے پوتے سے ابو طالب کے پوتے نے دین کو بچا لیا, دین بچ گیا. اب دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ دین کربلا کے حصار میں محفوظ ہو چکا ہے. دین کو حسین نے حفاظت بخش دی اور اسی مشن کی پاسباں بن کے زینب چلی. وہ حسین کی شہادت جو کربلا کے ریزگار میں محدود رہ جاتی اسے زینب لے کر کے آگے بڑھی. کس طرح سے, کس انداز سے شریکت الحسین ہے, عدیلت الحسین ہے, ام المسائل ہے. شاعر نے کہا زینب فروع دین تھی کا اصول تھی, ہر قدم پر صورت بنت رسول تھی, صبر و رضا کی راہ میں مثل بطول تھی, گلزار اہل بیت کی خوشبو کی پھول تھی. کہیں حسین کہیں پر حسن بنی, کہنے کو ایک تن تھا مگر پنجتن بنی. ہاں لگارو, یہ ہماریاں, یہ جلوس کس شان سے یہ ہماری مدینے سے چلی تھی. کربلا میں بھرا گھر اجڑ گیا. اس کے بعد زینب نے کوفہ اور شام کو اپنے خطبوں کی ذوالفقار سے فتح کیا. ابھی آپ نے بی بی سکینہ کے مصائب مولانا اعجاز حسین صاحب سے سنے. عزاداروں میں آگے بڑھ رہا ہوں, میں نے صبح بھی مصائب پڑھے تھے کہ بی بی زینب سوار ہو گئی ہماری میں. ایک بیوی ہے کہ جو زندان کے دروازے کو پکڑے ہوئے ہے اور کہہ رہی سکینہ نہیں چلو گی. جزاک اللہ جزاک اللہ. اولاد والوں کا مجمع ہے, عزاداروں رونے میں کمی نہ چل رہا, بس ایک دن یہی رہ گیا ہے. جی بھر کے بیوی سیدہ کو اور امام زمانہ کو فرصہ دے دے گا. سکینہ نہیں چلو گی, ہم وطن جا رہے ہیں. سکینہ نانا تو اپنے رخسار کی نیل نہیں دکھا
ختم ہو رہی ہے تقریر. یہ قافلہ چلا شام سے، کربلا سے ہوتا ہوا شہیدوں کا چہلم منائے گی زینب، رہائی جو زندہ سے پائے گی زینب، بندھے رسم میں وہ 12 گنے تھے، سوئے شام مقتل سے جب ہم چلے تھے، یہ بھیا کو جا کر بتائے گی زینب، سکینہ تو بھیا وہی رہ گئی ہے، سلام آخری وہ تمہیں کہہ گئی ہے، یہ غازی کو جا کر سنائے گی زینب. زینب چلی، مدینے کے قریب آ رہا ہے قافلہ، عزاداروں مدینے کی سرحد میں یہ قافلہ داخل ہوا، راوے رسول کے قریب پہنچنے والا ہے. بشیر نے کہا مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہو، حسین کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کرانے میں اتنا سننا تھا. مدینے کے گھر سے افراد نکلے، واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ حسینہ. عزاداروں بس کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. بشیر کے ہاتھ سے علم ہے، بشیر کے ہاتھ میں پرچم ہے. ایک مرتبہ بشیر کہتا میں نے دیکھا ایک 4 یا 5 سال کا بچہ مجمے کو چیرتا ہوا میرے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہتا بشیر تیرے ہاتھ میں یہ علم کیسے ہے، تیرے ہاتھ میں یہ علم کیسا ہے؟ یہ علم میرے بابا عباس کا ہے، میرے بابا عباس کا ہے. بشیر نے ہمیں تو فون کو اپنی گود میں اٹھا لیا. ادھر ایک بی بی آئی، ہاتھ میں آتا ہے. ہم نے تو فون نے کہا مدینے والوں اپنے سر پیچھے کر لو، میری دادی ام الولید آ رہی ہے. ایک مرتبہ شہزادی ام الولید نے کہا بشیر کیا کہتا ہے، حسین مارے گے؟ بشیر اپنی زبان سنبھال، میرا عباس کہاں تھا؟ سننا تھا کہ بشیر نے منہ پر تماچے مارے. اے شہزادی عباس جب تک زندہ رہے کسی میں ہمت نہ تھی کہ حسین کی طرف ہاتھ اٹھا کے دیکھ لیتا. تو بشیر تو میرے عباس سے جنگ تھی. اچھا بشیر اتنا بتا دے کتنے دن تک میرا عباس روتا رہا؟ اس لیے کہ بشیر میرا عباس شیر خدا کی تمنا تھا. اے بشیر ایک دن میں میرے عباس پر قابو پانا آسان نہیں ہے. کتنے دن تک میرا عباس روتا رہا؟ ایک مرتبہ بشیر نے ادامہ اتار دیا، منہ پر تماچے مارنا شروع کیے. اے شہزادی عباس نے وہ کیا جسے وفا کہتے ہیں. اے بی بی عباس کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی. ایک ہاتھ میں علم و مشروع، ایک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا لہنگا. جزاکم ربکم. بس عزیزو تمام کر دی میں نے محنت. بیوی زینب روضہ رسول منائی. کوہنیوں کے بن چلتے ہوئے صاحب مایوس سکین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ روضہ رسول پر آئی، آگے کہتی ہے نانا زینب آ گئی. نانا افسوس تو اس بات کا ہے کہ زینب زندہ چلی آئی. اے نانا پچھتائے نہ وہ دن قیامت تک جو زینب نے کربلا میں نہ دیکھا ہو. یہ کہہ کے زینب نے بقی کا رخ کیا. قبر رسول ہل رہی تھی، بقی کا رخ ہوا. بس عزاداروں سنیے میں نے مجلس تمام کر دی. کچھ باتیں ہیں جو بیٹی صرف اور صرف اپنی ماں سے کرتی ہے اور کسی سے نہیں کرتی. کہ اماں زینب لکھ کے آئی ہے، اماں زینب سن لو جملہ. عزاداروں زینب تیرے بابا کا سب کچھ بچا کے آئی ہے، اپنے بابا کا سب کچھ بچا کے آئی ہے. شام تک ملائی نے تیری بیٹی کو اتنا جگایا. اب اداروں مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ رات بھر سے عزاداری کر رہے ہیں.
اتنا جگایا کہ زینب کی آنکھ کی روشنی کم ہو گئی. عباس سجاد پاس میں کھڑا رہتا ہے. زینب پہچان نہیں پاتی کہ کون کھڑا ہے. قبر مطہر ہلنے لگی. عزادارو ہوا کیا تھا؟ یہ آنکھ کی روشنی چلی کیسے گئی؟ کربلا سے شام کے درمیان موصل میں قافلہ رکا. حارث بن نوفل کو اس بات پر معین کیا گیا دوران سفر کسی کی آنکھ اہل حرم میں لگ جائے تو لگ جائے، زینب کی آنکھ نہ لگنے پائے. چلے جو ہاتھ رکھ لینا. زینب کی آنکھ نہ لگنے پائے اس لیے کہ اگر زینب کی آنکھ لگ گئی تو زینب کو سکون مل جائے گا. پھر زینب خطبے دے گی، پھر زینب تقریریں کرے گی اور ایک فیضان کی کیفیت ہوگی، ایک فیضان ہوگا، بغاوت کی لہر ہو جائے گی. حارث بن نوفل کو معین کیا گیا زینب کی آنکھ نہ لگنے پائے، زینب کی آنکھ نہ لگنے پائے. موصل میں قافلہ رکا. اہل حرم چلی ہوئی جلتی ہوئی دھوپ میں ملائم سائے میں بی بی زینب کھجور کے ایک درخت کے سہارے جو سوکھا ہوا درخت تھا کھڑی ہو گئی. ہاتھ پسے گردن میں لے ہوئے ہیں. کچھ دیر کے لیے بس ہزاروں سنو کلیجے پہ ہاتھ رکھے گا میری ماں بہنوں. کچھ دیر کے لیے بی بی زینب کربلا کے منظر کو یاد کرنے کے لیے آنکھوں کو بند کرتی ہے. ادھر آنکھوں کو بند کیا. خدا لعنت کرے شمر ملعون پر. اس نے دیکھا زینب کی آنکھیں بند ہیں. ایک مرتبہ حارث بن نوفل کے پاس آیا. آنے کے بعد کہتا ہے تجھ پر لعنت ہو، تجھے کس لیے معین کیا گیا تھا کہ کسی کی آنکھ لگ جائے تو لگ جائے، زینب کی نہ لگنے پائے. کہ مجھے زینب کی آنکھیں بند ہے اور مجھے عزت زہرا کی قسم جو میں نے کتاب میں دیکھا ہے وہ سنا رہا. ملعون نے دیکھا شہزادی کی آنکھیں بند ہیں. ایک پتھر اٹھایا. انجمن شمشیر عباسی کے نوح خان سے التماس ہے، انجمن سے التماس ہے یہاں پہ نوح خانی کریں اور اس کے بعد